عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بڑی مشکلات دیکھی ہیں اور ابھی بھی بہت ہی شدید مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس کا بہتر راستہ کیا ہے؟ کوئی تجویز کریں گے؟ رحیم، پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی، آپ کی جو ایوارڈ ملا آپ کو۔ دیکھیے، احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں جو اس وقت میں ایز اے لائر آپ سامنے بات کر سکتا ہوں، یہ پولیٹیکل لوگ زیادہ بہتر آپ کو اس چیز پہ بتا سکتے ہیں۔ اب یہ خود بتائیں کہ یہ حل بتائیں نا جی، یہ لوگ پولیٹیشینز ہیں، ان کا سیاست ان کا کام ہے۔ ہماری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ سب آپس میں بیٹھیں، وہ 18 میں کیا ہوا، 13 میں کیا ہوا، یہ ہوا، انہوں نے یہ کر دیا۔ آپ بھی آئے، آپ بھی تو کوشش کر رہے ہیں، اور کری ہے نہیں کری ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پچھلے ایک سال میں، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، یہ بھی جواب دینا ہوگا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات کریں۔ ہماری بھی یہی ایک درخواست ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ پولیٹیکل بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات کریں تاکہ حل نکالیں مسئلے کا۔ آپ الیکشنز ہوں، رجیم چلیں، آپ فیئر فری الیکشن کرا لیں، اس سے جو بھی پارٹی آئے وہ حکومت بنائے اور ان مشکلات سے حل نکالنے کی کوشش کرے اللہ کی مدد سے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بات نہیں کی جائے گی اور سارے اسٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہوں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے مشکلات اور بڑھیں گی۔ عابد صاحب، جو سیاسی معاملات ہیں ان کا حل تو بات چیت سے نکلنا چاہیے، لیکن بات چیت کے لیے یہ جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے جس میں ایک طرف اعلیٰ اور عرفہ عمران خان ہے اور باقی طرف سارے ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے چور اور ڈاکو ہیں، وہاں وہ ماحول ایگزسٹ نہیں کرتا کہ یہ سیاستدان ایک میز پہ بیٹھیں۔ میں اب ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کا خیال یہ ہے، میں آن ایئر اپنی یہ کوتاہی مان رہا ہوں کہ آن ایئر بیٹھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو رول ادا کرے، ان کو اکٹھا بٹھائے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہے ہی نہیں، ہم ان کو جب کہتے ہیں نا تو وہ تگڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں ان ساروں کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ سیاستدان آپس میں بات کرنے کے قابل نہیں رہ گئے، سیاستدان آپس میں بات کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ سر، اس سے بڑا المیہ ہوگا کوئی؟ وہ ان کو چور کہتے ہیں، وہ ان کو چور کہتے ہیں۔ جب چور یہی باتیں ہوتی رہیں گی تو یہ بیٹھ کیسے سکیں گے؟ جب ہی ہمارے انٹرلوکیٹرز جو تھے وہ ہمیشہ یہ بیچ میں انٹروین کر کے کوشش کرتے تھے، اب وہ انٹرلوکیٹرز کو پھر سے ایکٹیو ہونا ہوگا، اس ملک کی خاطر ایکٹیو ہونا ہوگا کہ تاکہ لوگ بیٹھیں، اور یہ بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دیکھیں، آپ جنگ میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ پالیٹکس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، جیسے انگریز نے کہا تھا دے آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ پرماننٹ اینیمیز in politics, only permanent interest۔ تو دیکھیے، اب انٹرسٹ ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کی بقا ہو، تو آپ کو چاہیے سب بیٹھ کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوں، جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ لوگ، یہ جو منسٹر صاحب اور یہ سب ایکسلنسیز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے بڑی سروسز دی ہیں۔ اب یہ خود بتائیں کہ یہ جو ملک کا حال ہے، اس سے یہ خوش ہیں کہ یہ اس طرح سے ملک چلے گا؟ آئین اور ایک چیز عابد زبیری صاحب، ایک چیز آپ بتائیں، عام طور پر جمہوری معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ انتخابات ہوں گے، ایک کلیئر مینڈیٹ سے حکومت آئے گی تو پھر مسائل کا حل ہوں گے۔ الیکشنز کے اوپر ہی ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی پوسٹ پون کر دیا۔ پہلے آپ بتائیے، پھر احسن صاحب سے اس کا جواب پوچھوں گا۔ دیکھیے، بالکل آپ بجا فرمائیں، کوئی بھی الیکشن آج ہو جائے گا، کل ہوگا، ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم وہ کہیں گے کہ یہ وہ تو رجیم چینج ہو گیا، یہ وہ بےمانی ہو گئی۔ کوئی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن کے تھرو ہار بھی سکتا ہے۔ یہ جب تک یہ اس طرح سے سیاست نہیں ہوگی کہ جی آپ ہار بھی سکتے ہیں، دوسری پارٹی ہوتی ہے، آپ پھر اچھے کام کریں، وہ لوگ غلط کام کریں، اور پھر الیکشن جیت کے آئیں، جب تک آپ الیکشن کو، اس کے رزلٹ کو نہیں مانیں گے۔ 2013 کے الیکشن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہاں بھی وہ چرائے گا الیکشن، اس سے پہلے بھی ساری یہ باتیں ہوتی رہیں۔ 2018 میں ابھی فرما رہے تھے منسٹر صاحب کہ جی وہ رجیم چینج ہو گیا اور وہ 1970 کے برابر ہے۔ تو یہ چیزیں اب دیکھیں، اگر یہی بات ہوگی تو اب جو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو اس میں بھی کوئی جو ہارے گا وہ ماننے کے لیے انکار کرے گا، تو پھر جب تک انکاری رہیں گے تو پھر کیسے اس معاملے کا حل نکل سکتا ہے؟ ایسا